السلام علیکم پروفیسر راشد عباس۔ آج ہم امتحانی نصاب کے نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے فرسٹ ایئر کلاس جو ہے اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں کون سا سوال جو ہے وہ کتنے منٹ میں حل کرنا ہے اور کون سا سوال کتنے مارکس کا آئے گا۔ سب سے پہلے ہم حصہ معروضی پہ چلتے ہیں۔ حصہ معروضی کے 4 حصے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے حصہ جو ہے وہ نثری حصہ ہے۔ نثری حصے کے اندر سے 5 MCQs آئیں گے جو کہ 5 نمبر کے ہیں، اور ہم نے دوسرے حصے کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، شعری اصطلاحات ہیں۔ شعری اصطلاحات کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ 4 چیزیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ یہ بھی 5 نمبر کے ہیں۔ اس میں جو تیسرا حصہ ہے وہ ادبی اصطلاحات کا ہے۔ ادبی اصطلاحات کے اندر 3 چیزیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، تلمیح۔ آج ہم صرف معروضی حصے پہ بات کریں گے۔ ہم اس میں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ علم بیان سے ہے اور یہ علم بدیع سے ہے، یہ بھی جو ہے وہ 5 نمبر کے ہیں۔ چوتھا حصہ جو ہے تذکیر و تانیث کا ہے۔ لفظ الفقرات بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی 5 نمبر ہے۔ کل جو ہے وہ 20 نمبر ہوئے حصہ معروضی کے، اور اس کو حل کرنے کا ٹائم بھی 20 منٹ ہے۔ ہر ایک MCQ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں 1 منٹ درکار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ حصہ نثر سے یعنی کہ اسباق سے 5 MCQs آئیں گے۔ حصہ نثر جسے جو ہے وہ سبکی بھی کہا جاتا ہے کہ سبکی MCQs، سبکی معروضی اور شعری اصطلاحات جس میں مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ 4 حصوں میں سے 5 MCQs آئیں گے۔ اور پھر ادبی اصطلاحات ہے، اس کے جو ہیں وہ 3 حصے ہیں، یعنی کہ تشبیہ، استعارہ، تلمیح، اس کے بھی 5 MCQs ہیں۔ تذکیر و تانیث، اس کے بھی 5 MCQs ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں انشائی طرز کی طرف کہ کیا ہے، سبجیکٹر میں کتنے سوال آئیں گے اور کتنے نمبر کی چیزیں آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم انشائی طرز پہ چلیں گے کہ انشائی طرز کیا ہے۔ حصہ انشائیہ۔ حصہ انشائیہ میں سب سے پہلے یہ سوال نمبر 1 تھا، اور اب سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے 4 حصے ہیں، سوال نمبر 2 کے جو ہیں وہ 2 حصے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پہلا حصہ جو ہے وہ نظم کا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ غزل کا ہے۔ سوال نمبر 2 کے کل نمبر 20 ہیں اور 2 حصے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ حصہ نظم میں سے جو ہے وہ 2 شعر آئیں گے، اور پھر حصہ غزل کے 3 شعر آئیں گے۔ اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح میں سب سے پہلے نظم، یہ سوال نمبر 2 جو ہے اس کا الف حصہ ہے۔ اب سوال نمبر 2 کا جو بے حصہ ہے اشعار کی تشریح ہے، حصہ غزل ہے۔ حصہ غزل، حصہ نظم کے اندر سے بھی 10 نمبر کا پیپر آئے گا اور حصہ غزل سے بھی 10 نمبر کا پیپر آئے گا۔ اب سوال نمبر جو 3 ہے، اسباق کے اندر سے 2 پیراگراف آئیں گے، ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے سیاق و اسباق کے حوالے سے تشریح یعنی کہ حوالہ متن، سیاق و اسباق، حوالہ سے
पैराग्राफ की तशरीह या इबारत की तशरीह। ये सवाल जो है वो 15 नंबर का है। सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा। आपके सिलेबस में जितने भी असबाक हैं सब में से 2 खुलासा जात जो हैं वो दिए जाएंगे और एक आपने लिखना होगा। ये हिस्सा नसर है। इसको हल करने के लिए सिर्फ एक खुलासा लिखना होता है और वो है 10 नंबर का। अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, नज़म का खुलासा है। इसके मार्क्स 5 होते हैं। सबसे छोटी चीज है ये आपके सिलेबस में। इसके बाद जो है ये भी हिस्सा जो है वो शेरी हिस्से से आएगा। अब सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 जो है ये हमें बी पेपर की तरफ लेकर चलता है, यानी कि मुकालमा नगारी या मुकालमा नवीसी, रुदात नवीसी, रोज नामचा। सवाल नंबर 6 में 3 चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। मुकालमा नगारी, रुदात नवीसी, रोज नामचा। इन तीनों हिस्सों में से एक सवाल या 2 आएंगे और एक ही लिखना होगा। इसके भी 10 नंबर हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में 2 चीजें हैं जो खास, नवीसी और रसीद। इसके भी जो है वो 10 नंबर है। दोनों में से जो है वो एक सवाल हल करना होता है। अब हमने आखिरी सवाल की तरफ चलना है, तलखीस नगारी। सवाल नंबर जो 8 है वो तलखीस नगारी है। तलखीस नगारी ये भी 10 नंबर का सवाल है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो नंबर हैं वो कितने हैं। हिस्सा मारूजी के 20 हैं और फिर हमने हिस्सा अंशाइया के जब नंबर टोटल किए तो वो 80 हुए, यानी कि 80 हुए। हिस्सा अंशाइया को हल करने का टाइम जो है वो 2 घंटे 40 मिनट है। 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि हमने देखना है कि इसको हल करने के लिए हमारे पास 160 मिनट हैं।